وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اور 8 سے بیان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہیں زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ پہلی بات تو یہ، اب شکر ہے کیا چیز؟ شکر کا مطلب ہے نعمت کا اظہار کرنا۔ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے اس نعمت کا اظہار کرنا، اور اظہار کرنے کے لیے پہلے اس نعمت کا تصور کرنا، تبھی اظہار ہوگا جب اظہار سے پہلے اس نعمت کا خیال آپ کے دماغ میں آئے گا۔ دماغ میں نہ آئے تو آپ کہاں سے شکر اس نعمت کا اظہار کریں گے؟ زبان سے، اور زبان وہی بولتی ہے جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ تو اور اس کے الٹ جو ہے وہ یہ کہ اللہ کی نعمت کا اظہار نہ کرنا، نعمت کا اظہار نہ کرنا وہ اس کی ضد ہے۔ نعمت کو بھول جانا یا نعمت کو چھپا لینا، نعمت کا اظہار نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں دوستوں میں، ترمذی اور سنن ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اکثر یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا تو دیکھیں کہ یہ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو لوگ اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا یا لوگوں کا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ شخص اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ وہ شخص یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کے اوپر اگر کسی نے احسان کیا ہے اس کا شکر ادا نہ کرے، اور اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو نیکیوں کا انکار کرے، تو وہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر بھی لے تو ایسے شخص کا شکر ادا کرنا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ کس شخص کا؟ کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی ہے یا اس کے اوپر کوئی احسان کیا ہے اور وہ ان نیکیوں کو مانے ہی نہ کہ نہیں اس نے کون سے میرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، اس نے میرے اوپر کوئی کیا احسان کیا ہے۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بڑا وہ کہتے ہیں یار آپ کے میرے پر بے شمار احسانات ہیں، اس شخص کے میرے پر بہت احسانات ہیں،
اور بعض لوگ ایسے ناشکری ہوتے ہیں کہ جو کسی شخص کا شکریہ ادا نہیں کرتے. آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، آپ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، آپ کی اس نیکی کو نہیں مانیں گے، آپ کے اس احسان کو نہیں مانیں گے. تو اصل میں جو اس حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. وہ اللہ کی، تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان کا شکریہ ادا نہ کرے اور ان کی نیکیوں کا انکار کرے، کہ نہیں اس نے میرے ساتھ کون سی نیکی کی ہے، کوئی نیکی نہیں کی اس نے میرے ساتھ، کوئی اس نے میرے اوپر احسان نہیں کیا، ایسا شخص اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر بھی لے تو اللہ اس کا شکریہ ادا کرنا قبول نہیں کرتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کے اہل، مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے. اب ایک شخص جس کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے، حضور نے فرمایا ایک تو اس کے اہل و عیال میں، اللہ نے اس کو بیٹے دیے، بیٹیاں دیے، مال دیے، گھر بار دیے، اہل و عیال میں. اچھا پھر اس کے مال میں اس کو بنگلہ دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، گھر بار دیا ہے، زمینیں دی ہیں. پھر اولاد میں جو اس کو نعمت عطا فرمائے. اب وہ شخص چاہتا ہے کہ میری ان نعمتوں میں کمی نہ ہو، اور کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے اہل و عیال، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری دولت، میری گاڑیاں، بنگلے، میرا گھر بار، یہ سلامت رہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے؟ نہیں نہ چاہتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ یہ کہے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، وہ یہ کہے تو موت کو چھوڑ کر ان چیزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. موت کو چھوڑ کر ان چیزوں میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. کتنا آسان وظیفہ اور کتنا کمال عمل اور کتنا بڑا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جو بندہ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، وہ بندہ یہ پڑھے، اس کے اہل و عیال میں، اس کی دولت میں، اس کے بیٹوں میں، جو بھی اس کو نعمت دی، اس کے مال میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ان سی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے کہ وہ شکر کریں، تب وہ ان کی نعمت کو اور زیادہ کرنے پر قادر ہے. یعنی اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے یا یہ کلمہ پڑھنے سے ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ، ایک تو اس کے پڑھنے سے اس نعمت میں، اس مال میں، اس دولت میں، اس گھر میں، اس گاڑی میں، اس اولاد میں کمی نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، بڑھتے چلی جائیں گی، برکت ہوتی چلی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اب حفاظت تو ہو گئی ان کی، اب اس کا اب ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے، اضافہ ہوتا چلا جائے، اس میں برکت ہوتی چلی جائے، یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں جو ان سی ہیں، تو پھر حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے کہ جب وہ اب اس نعمت تو اس نے دے دی ہے، اب شکر تم کرو تو میں اس نعمت کو اور ڈبل کر دوں گا،
میں اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا. اور اگر شکر نہیں کرو گے، اب اس کے آپ اپوزٹ لے لیں کہ اگر شکر کریں گے تو وہ مال، دولت، اولاد، نعمتیں ڈبل ملٹیپلائی ہوتی چلی جائیں گی. اور اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور جب وہ ناشکری کریں تو وہ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے. اگر وہ نعمتوں کو بڑھانے پر قادر ہے تو پھر نعمتوں کو کھینچ کر کم کر کے عذاب دینے پر بھی قادر ہے. شکر اتنی خاص چیز ہے کہ اس شکر کے اوپر آپ کی نعمتوں میں، آپ کی دولت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے اہل و عیال میں اضافہ ہوتا ہے شکر ادا کرنے سے. اور اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا. تو مغیرہ بن عامر بیان کرتی ہیں شعب الایمان کے اندر کہ شکر نصف ایمان ہے. آپ کے جو ایمان کا نصف ہے 50% وہ شکر ہے. اور صبر جو ہے یہ نصف ایمان ہے. لیکن ایک چیز اور بھی انہوں نے فرمائی ہے، اور یہ بڑی کمال، ویسے تو دونوں چیزیں کمال ہیں، حضور کا تو ہر لفظ ہی کمال ہے، کہ شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے. یقین کر لینا، کسی پر یقین کر لینا، یہ مکمل ایمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور حضرت محمد کی امت میں مجھے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے بڑی عظیم طریقے سے، بڑی ہی عظیم چیز، اس کے مطابق اس نے عظیم چیز کا شکر ادا کیا ہے. اس شخص نے، حضور اس کی بات سن رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، یہ بھی شکر کرنے کا ایک انداز ہے. اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا. یہ کہا ہے نا، بظاہر تو اس کو کوئی شکر ادا نہیں کر رہا، مگر یہ جملہ کہنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے تو نے بہت عظیم چیز کا شکر ادا کیا ہے. حالانکہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا جس شخص کو 4 چیزوں کی توفیق دے دی گئی، یعنی کہنے کا مقصد یہ تو سمجھ لو کہ اس کو 4 چیزیں عطا کر دی گئیں. اس کو 4 چیزیں عطا کی جائیں گی. 4 چیزیں. نمبر 1، حضور نے فرمایا جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی. جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرے گا. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم. اچھا، جس کو دعا کی توفیق دی گئی حضور نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. اور جس کو شکر کی توفیق دی گئی اس کی نعمت زیادہ ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تمہاری نعمت کو زیادہ کر دوں گا. ضرور. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہاری نعمت کو زیادہ کر دوں گا. تو حضور نے فرمایا جس کو اللہ کے ذکر کی توفیق دی گئی اس نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور جس کو دعا کی توفیق دی گئی
اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اور جس کو شکر کی توفیق دی گئی، جس نے شکر کیا، اس کی نعمت زیادہ ہوگی، جیسے کہ اس آیت کا بیان چل رہا ہے۔ اور جس شخص کو استغفار کی توفیق دی گئی، اس کو مغفرت عطا کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا معاذ، آہا کمال، حضرت معاذ کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے تو وہ اس جملے کی قیمت نہیں دے سکتے۔ حضرت معاذ بن جبل، اس جملے کی کیوں؟ محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ واہ! حضور نے فرمایا، حضور نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے حضرت معاذ کو فرمایا معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہی بات ختم اگر کرتے ہیں، اگر آگے نہ چلیں، تو یہ ایسی نعمت یا ایسی برکت یا ایسی دولت حضرت معاذ بن جبل کو ملی کہ اس کا بیان الفاظ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں معاذ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم نے ہر نماز کے بعد یہ جملہ کہنا ہے کہ اے اللہ، اپنے ذکر اور اپنے شکر اور اچھے طریقے سے عبادت پر میری مدد فرما۔ یعنی ایک مجھے ذکر اور ایک مجھے اپنا شکر ادا کرنے اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے پر یا اللہ تو میری مدد فرما، تو میری مدد فرما۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے بغیر پھر نہ کوئی شکر ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، اور نہ کوئی عبادت میں لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی۔ مگر یہ جملہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا اور آپ قسم کھا رہی ہیں، فرما رہی ہیں معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آہا! بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ بستر پر موجود نہیں تھے، بستر پر موجود نہیں تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو ڈھونڈا تو میرا ہاتھ آپ کے تلووں پر لگا، آپ سجدے میں تھے اور آپ کے دونوں پاؤں نصب تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، جو کن فیکون کی روح ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ، میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے۔ اب یہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا اللہ، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں،
ناراضگی کے زمرے میں سے نکال اور رضا کی پناہ میں داخل کر، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور یا اللہ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے۔ اور یہ کن کی زبان مبارک ہے؟ تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین لکھتی ہیں کہ اس حدیث کا اب مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں تیری حمد و ثنا، میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا، میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں۔ کیا حضور جیسی کوئی حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر حضور نے بھی فرمایا کہ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے، جو تیری اپنی حمد و ثنا ہے، تیری اپنے متعلق جون سے ہے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکنے پر، یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے حق ادا نہ ہو سکنے پر نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا۔ کیونکہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اس کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے، اور یہ ایک بڑا علیحدہ موضوع ہے۔ اگر اس موضوع کی طرف جائیں تو مفسرین نے صرف ایک نعمت کی ایسی حقیقت بیان کی ہے کہ انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے کہ مولا کریم کروڑوں اربوں نعمتیں تو نے ہر انسان کو جو بخشی ہیں، اس میں سے کسی ایک نعمت کی انسان اگر پوری دنیا بھی قیمت میں دے دے تو اس نعمت کا تب بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکنے پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا، کیونکہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کر سکے اور اس کی حمد و ثنا کر سکے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری تمام نعمتوں اور تیرے تمام احسانات کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اور میں کوشش بھی کروں تو پھر بھی تیری اس طرح حمد و ثنا نہیں کر سکتا جس طرح تو خود اپنی حمد و ثنا کرتا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس میں ایک تو اس بات کا بندہ اعتراف کرتا ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے عاجز ہے۔ انسان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یا اللہ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے، تو اس چیز کے اندر ایک تو اس بات کا یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان اللہ کی حمد و ثنا کرنے سے عاجز ہے اور وہ اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ نے اللہ کی حمد کو اسی کے سپرد کر دیا، اسی کے سپرد کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے جون سے۔ اچھا، اب اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چل گئی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کریں۔ ایک بات یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کی حمد و ثنا نہ کریں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ مخلوق کی حمد و ثنا سے ویسے ہی مستغنی، بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جب مجھے ایک بات بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جن کی خاطر یہ بزم سجائی گئی، جو سارے نبیوں کے سردار تاجدار انبیاء، کہ یا اللہ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے۔ اور صحائف ستہ کی کم و بیش ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں یا نہ کریں، اس کی حمد و ثنا کریں یا نہ کریں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
کہ کیوں وہ مخلوق کی حمد و ثنا سے بے پرواہ ہے، بہت اوپر ہے، کیوں وہ اپنی حمد و ثنا خود فرماتا ہے، جیسی حمد و ثنا اس کی شان کے لائق ہے ایسی حمد و ثنا وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا کریم میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتا ہے، تو خود اپنی فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ شعب الایمان کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں جب کہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات کا مجموعہ بھی نہیں بن سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کی، انہوں نے کہا میں تیری حمد و ثنا کیسے، میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات مل کر بھی نہیں بن سکتی۔ تو ان پر وحی آئی کہ موسیٰ اب تم نے میرا شکر ادا کر لیا۔ مگر ایک بات کہنے کا مقصد جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی حمد و ثنا نہیں کی جا سکتی۔ یہ حمد و ثنا کرنے سے تو ہم اپنے اوپر ایک بخشش، مغفرت اور قبولیت کی مہریں لگواتے ہیں جو سی ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر میرے، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی ہیں، انہوں نے کہا اے میرے رب، اگر میرے ہر بال کی زبان ہو، میرے ہر بال کی زبان ہو اور وہ دن رات تیری تسبیح کریں پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ معرفت کی دنیا میں وہ نگاہ رکھتے ہیں یا نظر رکھتے ہیں یا بصیرت رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا بندے کے کرنے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں تو پھر شکر ادا کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ تم شکر ادا کرتے رہو، تمہارے شکر ادا کرنے سے ہوگا یہ کہ پہلے اگر ایک نعمت تھی تو دو ہو جائیں گی، نعمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگلی آیت میں یہ جو فرمایا نا، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔